جو میں سمیل کر رہا ہوں اللہ تو کیا ٹھیک نہیں ہے. ماشاء اللہ کا ازدہا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. عمران خان کے کیسز ختم ہو سکتے ہیں؟ کیسز کچھ ہے ہی نہیں, ان میں جان ہی نہیں ہے. ختم کیوں نہیں ہوں گے؟ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں. خان صاحب کے خلاف 180 کیسز بنے ہوئے, کوئی اس میں بتائیں ایسا جس میں اس کو سزا ہونے کے امکانات ہوں. آئندہ کی فیوچر کی سیاست عمران خان کی ہے, پورے پاکستان میں سوائی پھیر کے رکھتی ہے. یہ جینون صرف 17 سیٹیں جیتی ہے. میاں نواز شریف صاحب اپنی 2 سیٹیں ہار گئے ہیں. یہ عمران خان یہ جادو ہے وہ جو سر چڑھ کے بولا ہے. پتا فوج بطور ادارہ جو ہے وہ ایک ہٹ ہو گئی ہے, پوری دنیا میں ننگے ہوئے ہیں. احمد عمران خان کے 10,000 جو ہیں ورکر وہ اندر جیلوں میں. آج بھی اس نے کہا مجھے رکھ لو یار, میں نہیں نکلتا, مجھے جیل میں رکھ دو, میں ادھر ہی رہ جاؤں گا, ادھر ہی مار جاؤں گا. کیونکہ ججز سارے بلا کر بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم تباہ ہو گیا. آئین کو بھی روڑ توڑ کر اپنے بوٹوں کے نیچے آپ کہیں کہ نہیں. کیا اگر یہ تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ اس میں سوچ و بچار ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں جنرل فیض امین اور جنرل باجوہ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ باجوہ صاحب تو ننگے چٹے جو تھے وہ تو کہ میری بیوی کے 11.5 ارب کے ایسٹس ہیں. اگر یہ پاکستان کو نہیں لوٹا گیا تو یہ کہاں سے آئے گا؟ ایکسٹینشن آرمی چیف کو ملنی چاہیے, جسٹس کو ملنی چاہیے, DGISI کو ملنی چاہیے. بالکل نہیں ملنی چاہیے, ختم. اگر اس آرگیومنٹ کو مانا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں جتایا ہے تو اتنی سیٹیں تھوڑی کیوں دی ہیں, سارے جتا دیتے. وہ یہ بھی ایک بائی ڈیزائن ہے. یہ انہیں میاں شہباز شریف سے بھی ڈر تھا. عمران خان کو آپ نے جوائن کیا تو وہ آپ نے زلفی کی وجہ سے جوائن کیا؟ پرسنلی نہیں, زلفی کیا مجھے زلفی شہادت سے کھلائے گا. بھٹو صاحب کی شہادت اور ڈیتھ جو ہے وہ جو بیرونی اسٹیبلشمنٹ تھی اور اندرونی اسٹیبلشمنٹ جو تھی ان کی ملی بھگت سے. بھٹو صاحب کی جو سزا ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں, ان کا کون سا گناہ تھا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بھی انہیں وہ اس قابل سمجھا کہ انہیں مار ہی دیا جائے؟ وہی وہ جو آپ نیوکلیر کا سٹارٹ تھا, ظفر علی شاہ کیس جو ہے مشہور زبان, اسی وقت سے ریڈ مارک ہوا ہے نا میرا ان کے پاس. ڈپٹی سپیکر کی آفر ہوئی تھی, وہ آپ نے کیوں رد کی؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ممبر عام کے تو یہ جو گنتا رہوں چیک کرا میں کیا میں. تو میاں صاحب سے آپ کے اختلاف کس بات پہ ہوا؟ ایک ایشو تھا جو آج بھی چل رہا ہے, آج تک بھی, کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس وقت میں میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں نے ملٹری کورٹس کو ڈیسائیڈ کیا. یہ کیا مذاق ہے, وہ میاں صاحب کو کوئی اچھی نہیں لگی. لیکن ایک وقت تھا شاہ جی میاں صاحب آپ کی تصویر اپنی جیب میں رکھتے تھے. انہوں نے کہا میری تصویر لوگ جو ہے جیبوں میں ڈالتے ہیں, تو میں نے آپ کی تصویر ڈالی ہوئی ہے اور انہوں نے دکھلائی بھی ہے. بیگم کلثوم نواز شی واز اے گریٹ لیڈی, اور میاں نواز شریف صاحب اس کے پاس کو بھی نہیں ہے. یہ انجینئر امیر مقام کہاں سے آپ لائے؟ امیر مقام جنرل مشرف کا رائٹ ہینڈ تھا. یہ میری پہلی جماعت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. سیکرٹری جنرل تھا میں اسلام آباد پنڈی کا. پہلی جو گرفتاری بھی ہوئی 1965 میں تاشقند, اس کے خلاف ایجیٹیشن کرتے ہوئے. بھٹو صاحب کی 2 خوبیاں بڑی تھیں. ایک تو وہ ویری انٹیلیجنٹ, دوسری خوبی یہ کہ وہ پرسنلی آنسٹ آدمی تھا. ضیاء الحق صاحب ایئر مارشل اصغر خان صاحب کہنے لگے کہ سر آج کل آپ ہمیں بڑی گالیاں دے رہے ہیں. ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں. آپ کی گھر کے لحاظ سے تو اپارہ سے بہت قربت ہے, ادروائز اتنا فاصلہ, یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بات کریں گے سید ظفر علی شاہ صاحب, پاکستان کے بزرگ ترین اور معروف سیاستدان, تجربہ کار سیاستدان. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز MPA سے کیا, MNA رہے, سینیٹر رہے, مشرف دور میں بہت سٹرگل کی, اور ان کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ ہی انہوں نے بہت زیادہ مزاحمت کی بھی سیاست کی, اور بڑے مشکل دور میں وہ کھڑے رہے. تو پہلے میاں صاحب کے ساتھ برے وقت میں وہ ساتھ ہوتے تھے, جب میاں صاحب بند تھے اس وقت بیگم کلثوم نواز کے ساتھ تھے. اس کے بعد انہوں نے PTI کو جوائن کیا. ان سے پتہ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے جو یادداشتیں ہیں یا جو ان کے بہت سارے زندگی کے پہلو, سیاست کے پہلو, بہت سارے جو چھپے ہوئے واقعات ہیں جو ڈسکس نہیں ہوئے, اس پہ بات کریں گے.
تو شاہ صاحب بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کس پارٹی سے شروع کیا، کہاں سے کیا؟ بات یہ ہے کہ سیاست کا آغاز تو پہلی بات تو جیسے خود آپ نے فرمایا کہ سیاست پوری میری زندگی جو ہے اس کو میں اگر یہ کہوں کہ وہ ساری زندگی ایک میری زندگی کو سیاست نے لپیٹ میں لے لیا یا سیاست کو زندگی نے لپیٹ لیا، تو اس کا جو پریکٹیکل آغاز ہے وہ تو میں زمانہ طالب علمی سے ہی میں آ گیا تھا. اور اس میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کروں کہ میری پہلی جماعت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اچھا. اور اس وقت میں طالب علم تھا، اور وہ اطلاع والی بات جو ہے وہ یہ کہ میں طالب علم بھی تھا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا عہدیدار بھی تھا. سیکرٹری جنرل تھا میں اسلام آباد پنڈی کا پیپلز پارٹی کا. ڈائریکٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے میرے ہیلو آئی تھی، مطلب گپ شپ ہوتی تھی. ہاں، اور انہوں نے خود مطلب اپنے طور پہ، تو اس لیے میرا آغاز تو وہاں سے ہو گیا تھا. اور میری پہلی جو گرفتاری بھی ہوئی 1965 میں تاشقند ایک معاہدہ ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ جنگ کے بعد. بالکل اس کے خلاف ایجیٹیشن کرتے ہوئے راولپنڈی کے راجہ بازار میں مظاہرہ کیا تھا تاشقند کے خلاف. وہ میری پہلی گرفتاری ہوئی تھی. تب سے میں، بلکہ پریکٹیکلی تو میں 1965 سے بھی پہلے تھا مطلب. تو یہ، اور بعد میں جب پولیٹیکل پارٹی کی جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ 1967 میں پیپلز پارٹی بنی اسی وقت تھی، لاہور میں بنی تھی. اور جو اجلاس بنا تھا جس میں بنی تھی میں اس میں موجود تھا. اور بھٹو صاحب تھے. بھٹو صاحب سے آپ کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ بھٹو صاحب سے ملاقات میری پہلی ملاقات ہی تھی، لیکن بہت اچھی تھی. جب تاشقند اعلان کے، چونکہ وہی تھے اس وقت وزیر خارجہ، تو میں نے رابطہ کیا ان سے کہ مجھے ملاقات کا ٹائم دیا جائے. تو انہوں نے کہا جی آپ کراچی آ جائیں، کلفٹن پہ. ان کی رہائش کلفٹن پہ تھی. میں یہاں سے بیٹھا ریل پہ چلا گیا. وہاں پہ پھر ملاقات ہوئی ان کی کلفٹن کی جو رہائش گاہ تھی. تو وہاں پہ بڑی دیر تک ملاقات رہی، گپ شپ رہی، یہ وہ. تو پریکٹیکلی تو میں ایٹ دیٹ ٹائم میں شادی گپ شپ کیا ہوئی یہ بتائیں. گپ شپ تو یہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نیچرل تھا. میں طالب علم تھا اور مجھے شوق بھی تھا. میں نے وہی جو فارن ایشو تھا اعلان تاشقند کا، اس پر بات کی. ایوب خان صاحب کے بعد متعلق باتیں ہوتی رہی. اور اس میں جو ان کی بقول بھٹو صاحب کی ان کی جو امرانہ سوچ تھی اور جو ان کی مداخلت تھی اور جو ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ تھے، اس کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ کہا. پھر میں نے اپنے بتایا، میں نے کہا میں تو طالب علم بھی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، بہت مجھے خوشی ہوئی. یہاں پہ اسے خورشید حسن میر تھے، وہ صدر تھے، میں سیکرٹری جنرل تھا. اس وقت ہی انہوں نے آپ کو سیکرٹری جنرل نامزد کر دیا؟ ہاں بالکل. میں آیا، بلکہ ابھی تک میرے پاس لیٹر پڑا ہوگا ان کا اپریسیشن کا کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. اور پھر جب وہ کچھ دنوں کے بعد آرگنائزیشن بنی تو خورشید حسن میر صاحب کو انہوں نے صدر بنایا، مجھے سیکرٹری جنرل. تو کتنا عرصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے؟ کافی عرصہ رہے. یہ 71 کا جو الیکشن تھا، اس الیکشن تک، اس سے الیکشن پھر وہ کچھ ڈفرینسز ہو گئے. سیکرٹری جنرل جو، میں تو سیکرٹری جنرل پنڈی کا تھا، جو بڑا سیکرٹری جنرل تھا پاکستان کا جی اے رحیم صاحب، ان کے ساتھ ڈفرینسز ہو گئے. وہ بھی بڑا اچھا لیک آدمی تھا وہ. تو بھٹو صاحب کو بڑا افسوس ہوا اس بات کا. انہوں نے بڑا مجھے کہا کہ نہیں نہ چھوڑیں جماعت. میں نے کہا جی یہ مجھے کہنے لگے مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں، اور لیکن میرے لیے ظفر مجھے کہتے تھے کہ ظفر پرابلم یہ ہے کہ وہ ملک کا سیکرٹری جنرل ہے، آپ ایک ضلع کے سیکرٹری جنرل ہیں. میں کس طرح اس کو الائے کروں یا اس سے میں اختلاف کروں مطلب. لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کہ جو ایشوز آپ کا اختلاف کیا تھا بیسیکلی؟ اختلاف یہ تھا کہ میں نے کہا مجھ سے پہلے بھٹو صاحب نے پشاور میں کسی فنکشن میں یا پریس کانفرنس میں انہوں نے پہلی بار اسلامی مساوات کا بات کی. ورنہ پیپل پارٹی کا تو جو منشور تھا وہ سوشلزم ہماری معیشت ہے.
جمہوریت طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، یہ اس پر انہوں نے بات کی تو میں نے بھی وہ ریپیٹ کی بات یہاں پہ. مجھے جے رحیم صاحب کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیوں کیا کہ اسلامی مساوات. میں کہا میں نے نہیں کیا جے رحیم صاحب، چیئرمین صاحب نے کیا ہے. تو چیئرمین صاحب کی جو بات ہے وہ منشور بھی ہے اور پالیسی بھی ہے. تو میں نے بھی وہی بات کی ہے. مطلب وہ اس بات پہ وہ ہمارا اختلاف بڑا. صاحب اس فائنلی آپ نے پھر ریزائن کر دیا؟ پھر بھٹو صاحب نے ایک بنائی اپنا کمیٹی مصطفیٰ خر صاحب کی اور ایک دو آدمی اور تھے کہ جنہوں نے کہ بھائی ان کو آپس میں کرائے تھے صلح کرائے. ہاں، لیکن وہ فارچونیٹلی یا ان فارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکی. اور اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی پھر الیکشن آ گئے 71 میں الیکشن، جس میں بعد پاکستان ڈھاکہ ڈی بیکل ہوا. تو وہ بھی الیکشن ریگڈ ہی تھے نا سارا؟ نہیں، بلکہ یہ اگر کہیں کہ وہ الیکشن نہیں، الیکشن وہ فیئر تھے. فیئر ان دی سینس کہ ایسٹ پاکستان نے مجیب الرحمان کو چن لیا اور ویسٹ پاکستان نے بھٹو کو چن لیا. تو وہ مینڈیٹ ان کا تھا شیخ مجیب الرحمان کا جو بھٹو صاحب کو دیا گیا، اگر پورے پاکستان کو کنسیڈر کرے تو. لیکن تھا وہ ایسٹ پاکستان، بھٹو صاحب کو ویسٹ پاکستان. لیکن اس میں بھی اس وقت کی جو کوئی اسٹیبلشمنٹ تھی جنہوں نے روڑے اٹکائے یا جنہوں نے معاملات اتنے خراب کر دیے اور مجیب الرحمان صاحب کو پاور نہیں دی، اور جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. پھر وہ ساری لمبی بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. بھٹو صاحب کیسی شخصیت ہے آپ کی ملاقات؟ بھٹو صاحب کی دو خوبیاں بڑی تھیں. ایک تو وہ انٹیلیجنٹ، ویری انٹیلیجنٹ. یعنی ورنہ یہاں پر کیا رجحان ہے سیاستدانوں کا کہ ان کے یا تو سر میں ہی کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ باہر نہیں آ سکتا یا نہ نہیں سکتا. لیکن وہ انٹیلیجنٹ تھا. اور دوسری خوبی یہ کہ وہ پرسنلی آنسٹ آدمی تھا، ڈسآنسٹ تھا. اور اگر خامی سمجھا جائے تو خامی کیا ہوگی بھٹو صاحب کی؟ خامی میرے نزدیک جو تھی اگر وہ، تو اس میں جو ایسٹ ویسٹ پاکستان کی یہ جو ہوئی نا علیحدگی، اس میں، اور اس میں لمبی بات کر بھی سکتا ہوں، لکھ بھی سکتا ہوں. لیکن آج کیونکہ اس وقت تو مجھے میرا ذہنی اتنا بیلنس نہیں ٹھیک تھا. مطلب ہے کہ بھائی میں کہوں کہ آپ جنگ ایج تھی، جوان ایج تھی. لیکن میں اب اگر میں وہ کلیکٹ کروں ساری باتیں، ایک ایک جو باتیں ہوئیں یا کی، یہ جو میری اور بھٹو صاحب سے بات ہوئی، تو اس میں یہ بڑی واضح بات ہے کہ ایسٹ ویسٹ پاکستان میں جہاں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور کچھ جنرلوں نے اور کچھ اور لوگوں نے، کچھ فارن ایلیمنٹس نے، اور فارن ایلیمنٹس میں اگر میں سیدھا کہہ دوں گے وہ امریکن تھے اور امریکہ تھا، جنہوں نے جب ہماری وار چھڑ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا چھٹا بحری بیڑا آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہے، مطلب جو آج تک نہیں آیا. مطلب تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھٹو صاحب کا بھی، اور اس ٹریپ میں آئے بھٹو صاحب، آپ سمجھتے کس میں آئے آپ نے؟ ان کے امریکنز کے ٹریپ میں بھٹو صاحب. ٹریپ نہیں، ٹریپ تو اور بات ہوتی ہے نا. ٹریپ تو یہ ہے کہ بندہ انوسینٹ ہوتا ہے تو ٹریپ ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھٹو صاحب اس میں ایک گناہگار سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا بھی ذمہ داری پڑتی ہے. اور جو بھٹو صاحب کے ساتھ بعد میں ہوا، اس پہ کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ شہادت والا، پھر ان کی فیملی کے ساتھ ان کی شہادت اور ڈیتھ جو ہے، وہ جو بیرونی اسٹیبلشمنٹ تھی اور اندرونی اسٹیبلشمنٹ جو تھی، ان کی ملی بھگت سے ان کو کوئی اور راستہ طریقہ نہیں ملا. انہوں نے تھرو جوڈیشل ٹرائل ان کو مطلب، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ ڈیتھ سینٹنس تھی. اب تو خیر سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے وہ زیادتی تھی ان کے ساتھ. بھٹو صاحب کے کوئی بڑے اچھے کام کیا ہیں پاکستان کے لیے آپ کے نظر میں؟ بھٹو صاحب کے کافی کام ہیں جن میں بڑی بڑی بات اگر جس طرح آپ نے پوچھی ہے، ایک تو انہوں نے بالکل آئیڈینٹیکل ہے، جس طرح آج کل آپ محسوس کر رہے ہیں نا کہ آج کے ینگ ایلیمنٹس کو عمران خان نے ایک سوچ دی ہے، اٹریکٹ کیا ہے، چاہے اس میں سوشل میڈیا کا کام ہے یا جس طریقے سے بھی. سملر اسی طرح اس وقت ینگ یوتھ اور جو تھی ان کو بات کرنے کی اور کھل کر جرت سے بات کرنے کی کا جو سلیقہ ہے یا طریقہ جو ہے ڈیموکریسی میں، وہ بھٹو صاحب نے اس کا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈیموکریسی میں انہوں نے لوگوں کو زبان دی، ینگ کو. یہ ایٹمی پلانٹ میں ان کا بڑا رول تھا، اس میں انیشیٹو ان کا تھا.
اویسی کا تو اجلاس بلکہ ادھر ہمارے لاہور پہ ہوا تھا، تمام مسلم کنٹری جہاں پہ ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اویسی کے بعد ہوا تھا یہ نزدیکی کہ یہ جو قادیانی غیر مسلم کا یہ ایک، اور کانسٹیٹیوشنلی، یہ ویسے تو دنیا ساری کہتی ہے نا پاکستان مسلمان ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنلی وہ انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا تھا۔ بھٹو صاحب کی جو سزا ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا کون سا گناہ تھا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بھی انہیں وہ اس قابل سمجھا کہ انہیں مار ہی دیا جائے، اور لوکل اسٹیبلشمنٹ نے؟ سیاسی بات تو اور باتیں ہیں، گناہ کی جو بات کی ہے، چونکہ گناہ میں تو سزا اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، نہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں کون سا جرم تھا؟ نظر میں تو وہ جو آپ نیوکلیر کا سٹارٹ تھا وہ تھا، اور میری نظر میں جو گناہ تھا ادروائز مسلمانوں کی حیثیت سے وہ ایسٹ ویسٹ پاکستان کی علیحدگی تھی۔ تو اس کے بعد آپ نے آگے سفر کیسے بڑھا؟ پھر اس کے بعد میں نے جوائن کیا ایئر مارشل اصغر خان صاحب، تحریک استقلال، ان کے ساتھ کتنا عرصہ رہے؟ وہ کیا بات ہے جی، ایئر مارشل اصغر خان صاحب جیسا پالیٹیشین، سیاستدان، انسان، فوجی، حالانکہ وہ فوجی تھا بنیادی طور پہ، آج بھی بڑے بے شمار فوجی ریٹائر پھر رہے ہیں، اور لیکن بڑا پیور ڈیموکریٹ تھا، باوجود اس کے کہ اس کا تعلق فوج سے تھا، ڈیموکریٹ تھا اور ایک محب وطن تھا، بطور سیاستدان کے، بطور جرنیل کے، اور بطور انسان کے اس میں بڑی خوبیاں پائی جاتی۔ یک وقت جو بڑی خوبیاں تھیں تینوں، اس میں جو آج تک کوئی سیاستدان مجھے نظر نہیں آیا جس میں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، وہ ایک شریف النفس انسان تھا، یعنی آج کا دکان ہی ہے نا جی، پتہ بندہ سیاستدان ہو تو لوگ شریف آدمی تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، دلیر تھا، بہت بہادر تھا۔ گور ایوب خان صاحب کی بیٹی کی شادی تھی ایبٹ آباد میں، تو بڑا عرصہ وہ نظر بند بھی رہے، تو اس شادی میں بڑی دنیا آئی ہوئی تھی، میں بھی گیا ہوا تھا۔ ایئر مارشل اصغر خان صاحب آئے تو وہ بھی چونکہ ان کی رشتہ داری بھی تھی گور ایوب خان صاحب سے، اور وہ آ کے بیٹھ کے بڑے، چونکہ انکلوجر بنے ہوئے تھے، ایک عوامی انکلوجر تھا، ایک اوپر وی آئی پی کا تھا، وہ ادھر عوامی والے بیٹھ کے کرسی میں بیٹھ کے، کسی نے گور ایوب خان صاحب کو کہا کہ ایئر مارشل صاحب آیا تو وہ نیچے بیٹھ گئے، ان کو اوپر لے کر گور ایوب صاحب کہا کہ نا بابا میں تو نہیں کہتا، یہ عباسی صاحب ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب، ان کے والد صاحب عباسی صاحب، انہوں نے کہا میں لے آتا ہوں۔ وہ کلاس فیلو رہے ہیں، اکٹھے پڑھتے رہے اور اکٹھے ٹریننگ وغیرہ تھے، وہ پھر اٹھا کے لے کے آئے ایئر مارشل خان صاحب کو، ایئر مارشل صاحب کو آگے، وہ بھی پھر آگے وی آئی پی۔ ابھی کھانا نہیں شروع ہوا تھا، انتظار تھا ضیاء الحق صاحب کا۔ ضیاء الحق صاحب اس چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اور جب وہ آئے تو پھر انہوں نے ملنا شروع کیا، تعارف کر رکھا، ایئر مارشل صاحب تک پہنچ گئے تو مارشل صاحب اٹھ کے ملے ہوئے۔ ضیاء الحق صاحب ایئر مارشل صاحب کو کہنے لگے کہ سر آج کل آپ ہمیں بڑی گالیاں دے رہے ہیں۔ ایئر مارشل صاحب بڑا کرٹیسائز کرتے تھے ضیاء صاحب، ایئر مارشل صاحب نے کہا نہیں میں گالی تو نہیں دے رہا، میں نے کبھی گالی دی تھی نہ میں اس قسم کی، ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ آپ جھوٹے ہیں، منہ پہ کہا، اور منہ پہ کہا، بالکل آپ نے جھوٹے ہیں، اور یہ جھوٹا کہنے کی بھی اجازت آپ نے دی تھی مجھے، میں نے آپ کو کہا تھا انتخابات کرائیں، اور آپ نے کہا میں انتخابات کرا دوں گا، اگر انتخابات میں نے نہ کرائے تو آپ بے شک گلی گلی محلے محلے جا کے آپ مجھے جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے صاحب نے کہا میں وہ کہہ رہا ہوں، آپ کو کہا، آپ نے کہا آپ نے الیکشن نہیں کرایا، سر میں پھر وہ شرمندہ سے ہو گئے، پھر آگے چلے گئے۔ مالک تھے ایئر مارشل صاحب۔ پہلا الیکشن کہاں سے لڑا آپ نے اسمبلی میں؟ میں نے اسمبلی کا الیکشن پہلے لڑا میں ایوب خان صاحب کے وقت، وہ بھی میں طالب علم تھا۔ تو انڈیپینڈنٹ لڑا یا پیپلز پارٹی؟ نہیں، اس وقت پیپل پارٹی شارٹی بھی نہیں بنی تھی، میں طالب علم تھا اس وقت بھی۔ ٹھیک ہے۔ تو سیٹ خالی ہوئی تھی یہاں سے اسمبلی کی، راجہ سرور صاحب ناز سینما کے مالک تھے، تو ان کے مقابلے میں ہمارے اسلام آباد سے گولڑا شریف کے خان یوسف خان تھے، وکیل تھے، وہ لڑے تھے، تو وہ بن گئے تھے ممبر، راجہ سرور صاحب کے مقابلے میں وہ بن گئے تھے۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی، سیٹ خالی ہوئی، ضمنی انتخاب تھا، تو ضمنی انتخاب میں دیکھا میں نے کوئی بندہ خدا کا نہیں ہے، میں نے اٹھ کے نومینیشن داخل کر دی۔ بڑا اس وقت کہا وہ
गवर्नर थे अमीर मोहम्मद खान साहब, बड़े सख्त गवर्नर थे और नाम ही काफी है। हाँ। तो उन्होंने वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा भाई ये कौन है जो लड़ रहे हैं, चूंकि उनकी ख्वाहिश थी कि चूंकि उनकी डेथ के बाद फिर उन्होंने टिकट सरोवर खान को दिया था जो पहले यूसुफ खान से ही हार गए थे। तो उन्होंने कहा भाई ये कराएं, पर आप गड़बड़ा कराएं मत। तो यहाँ पर फिर पुलिस से बड़ा मुझ पर प्रेशर डाला। मैं कहा नहीं, मैं तो हाँ, मैं कहा राइट है, मैं लड़ूंगा। और इलेक्शन भी वो था जो इनडायरेक्ट था, लोकल बॉडीज के बीडी बेसिक डेमोक्रेसी के असूल के तहत वोटर जो थे, कॉमन मैन नहीं था वोटर, वो थे जो जीत के आते काउंसलर। उसमें मेरे वाला सब आदर सर पुलिस में थे, भी पुलिस में लगे हुए थे, सरगोदे। तो इमाम खान ने कहा जी पता करो ये कौन है, बिठाओ जिस तरह जानते हैं बेटा। उन्होंने मेरे वाला साहब को वहाँ पे परेशान किया, तंग किया। वो आए, रातों रात आए मुझे और जाए भाई ये तो मुझे किस वक्त में डाल दिया तुमने मुझे। और ये क्या हुआ कि वो मुझे कह रहे हैं कि उसे कहो कि बैठ जाओ, तो आप बैठ जाए। मैं नहीं बैठता। मुझे शाह जी ने बड़ा समझाया, लेकिन मैं गलत था या ठीक था वो एक अलग पहलू था, लेकिन मैंने कहा शाह जी ने भी कहा ठीक है। शाह जी की पेशी हुई IG के पास। उन्होंने कहा जी वो बेटा यंग है, पढ़ता है। मैं नहीं मानता, मैं क्या करूँ, ये कहते हैं तो मुझे कहते हैं तो मैं रिजाइन दे देता हूँ। तो वो उसमें वो पहला इलेक्शन आपने जो पूछा कि वो कौन था, वो था। तो उसमें कितने वोट मिले? उसमें और मिले थे कुछ, ज़ाहिर है मैं गवर्नमेंट के खिलाफ मैं कहाँ जीत सकता था। तो लेकिन ऐसे लोग थे। यहाँ पर प्रोजेक्शन मीटिंग हुई थी यहाँ पर इस्लामाबाद में। और उसके बाद आगे सफर फिर कैसे बढ़ा? सफर फिर चलता है। फिर मैंने बताया ना आपको, पीपल पार्टी में था, फिर तहरीक इस्तिकलाल से भी इलेक्शन लड़ा। तहरीक इस्तिकलाल के इलेक्शन में उस वक्त 1-2 इलेक्शन आए थे, वो भी पोस्टपोन हो गए थे। तो वो उस वक्त लड़ा था, बल्कि MPA के लिए मैं बताता हूँ उसमें। बल्कि वो इलेक्शन फिर एक वो था जो कौमी इत्तेहाद का इलेक्शन था। एक इत्तेहाद था PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। उसमें वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीडर जो था वो एयर मार्शल असद खान था। उधर नहीं था उनको, मुफ्ती महमूद साहब थे चेयरमैन, मौलाना साहब के वालिद साहब। तो उसमें मैं वैसे तो नेशनल असम्बली का शौक था मुझे लड़ने का, और लेकिन नेशनल असम्बली का एयर मार्शल असद खान साहब लड़े पिंडी से। उनके नीचे वाली सीट जो थी सूबे की, वो मैं लड़ा। हाँ ठीक है। और उस वक्त हुकूमत भुट्टो साहब की थी। और भुट्टो साहब की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये थी पिंडी इशारे की कि ये सारी पिंडी की सीटें जो हैं ये भुट्टो साहब जीतेंगे, सिर्फ एक सीट हम हार जाएंगे, सूबे वाली जो मेरे वाली थी जिसमें मुझे टिकट मिला था। अच्छा माशाल्लाह। रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। ठीक है। फिर जीत गए या हार गए? नहीं, वो तो फिर हरवाया गया। हरवाया क्या जी, वो तो फिर सूरत हाल ही बिगड़ गई ना। सब पूरी की पूरी PNA को रगड़ दिया था इन्होंने, जिस पर फिर एक मूवमेंट चली। उस मूवमेंट में लीड कर रहे थे एयर मार्शल असद खान साहब ही, जिसके उस मूवमेंट के सिले में भुट्टो साहब फारग हुए। उसके नतीजे में इसके बाद ये 93 में इलेक्शन आ गए। उस इलेक्शन में फिर एक इत्तेहाद बना, और उस इत्तेहाद में तहरीक इस्तिकलाल एयर मार्शल खान साहब लीडर थे। तो उन्होंने इत्तेहाद बनाया मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, और उसमें हमें 3-4 टिकट ही मिले। एक इधर पिंडी से मिला था, MPA का जो मैं था, खुर्शीद कसूरी साहब को मिला जो कसूर से लड़ रहे थे। 1-2 हमारे और आदमी थे। तो उसमें वो बाकी सारे हार गए। एक मैं जीता और एक सियालकोट से तारक नाम था। फिर उसके बाद मैंने, हाँ आपने कहा जैन कब की थी, तो फिर उसी में दौरान ही एयर मार्शल असद खान साहब की कोई मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कोई इख्तलाफात क्या थे, क्यों थे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन एयर मार्शल साहब जो हैं वो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब से बदजन हो गए। हमारी सूरत हाल ये थी कि उस वक्त पीपल पार्टी इलेक्शन तो लड़े, जीत भी गया मैं सूबे में, लेकिन हुकूमत पीपल पार्टी की थी, मेजॉरिटी पे थे। तो मुझे एयर मार्शल साहब ने खत लिखा, मैं लाहौर था, मुझे और एक वो तारक जो मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो अपोजिशन का है
دھڑا اس کو آپ چھوڑ دیں. وہ دھڑا میاں نواز شریف چلا رہا تھا. میں وہاں سے واپس ادھر اسلام آباد ہی آیا, میں ملا ایئر صاحب کو. آپ کہتے ہیں چھوڑ دیں. میں سر کیسے چھوڑوں اور کدھر جاؤں یہ بتائیں, میں کہاں جاؤں. چھوڑ کے میں کدھر؟ میں پوری زندگی میں ارشاد صاحب کی صرف میں نے وہ بات نہیں مانی جو مجھے افسوس بھی ہے, مطلب, لیکن میں نے وہ مانی اس لیے نہیں کہ وہ مجھے نہیں کر رہی تھی, پولیٹیکلی اپیل نہیں کر رہی تھی. یہ پولیٹیکل اپیل نہیں کر رہی. تو میں نے انہیں یہ کہا, میں نے ارشاد صاحب کو, کہ مجھے آپ ایسے کریں, میں ریزائن دے دیتا ہوں, یہ میں کر سکتا ہوں. اتنا مجھے شوق نہیں ہے کہ میں صبح بیٹھا رہوں, اگر میرا لیڈر ناراض ہے تو. انہوں نے کہا نہیں, یہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ ریزائن کریں, آپ ان کو چھوڑیں. میں نے کہا جی سچی بات ہے سر, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اس بے اختلاف کو چھوڑ کر اس بے اقتدار میں بیٹھ جاؤں پیپل پارٹی والوں کے ساتھ. میں نہیں کیا. اور وہ طارق وہ بھی MP بنا تھا سیالکوٹ سے, نارواد سے, یا پتہ نہیں کہاں سے. اس کو بھی ارشاد صاحب نے کہا, اس نے چھوڑ دی. اس نے جس وقت چھوڑی, دن کو چھوڑی, شام کو اس نے اوتھ لے لیا, وزیر بن گیا پیپلز پارٹی کا. تو مجھے بھی بعض لوگوں نے کہا میں کہ مجھے نہ وزارت چاہیے تو نہ میں چھوڑتا ہوں. کہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا زیادتی کی ہے, مطلب ان کی جماعت کی ووٹوں سے بھی میں, میری ٹھیک ہے اپنی بھی تھی ہماری, لیکن ان کے بھی ووٹوں سے میں کہ نہیں, اور پھر میں اس کے اقتدار میں چلا جاؤں, یہ میں نہیں کرتا. تو میاں صاحب سے بھی تعلق آپ کا وہیں سے شروع ہوا؟ ہاں, میاں صاحب تحریک استقلال کے بھی رہے ہیں نا میاں صاحب. اچھا, میاں صاحب تحریک وہ ان کی پہلی پارٹی تحریک استقلال ہے. اچھا, تو وہاں ملاقاتیں ہوتی وہاں پر. پھر آگے, پھر آپ اس کے بعد نون میں ہی آگے؟ وہ میں نون میں آیا پھر 92 وہی میں MP جب تھا تو 96 میں, یس 96 میں نے, بلکہ وہ جب میں شامل ہوا تو میں نے ارشاد صاحب سے پوچھا اجازت لے کے. ہاں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ اتنی جماعت ہماری جو ہے وہ اب اتنی ایکٹیو نہیں ہے. نہیں, ایکٹیو تھی, پیچھے رہ گئی. وہ پھر میں نے یہاں پہ جلسہ کیا, آئے نواز شریف صاحب, میں نے جلسے میں اعلان کیا, میں شامل ہوا. پنڈی میں جلسہ ہوا یا اسلام آباد؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے پھر اسی جلسے میں جو جب شامل ہوا تھا, ابھی اسمبلیاں ٹوٹی نہیں تھی, چل رہی تھی, میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا کہ آئندہ اسلام آباد سے میرا جو ہے MNA کا امیدوار ہوگا ظفر علی شاہ. تو پھر جب اسمبلیاں ٹوٹ کی الیکشن شروع ہوا تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ٹکٹ جب جاری کیا, پارلیمانی بورڈ تھا جو ٹکٹ جاری کرنے والا, انہیں کہا جی باقی پاکستان کے آپ ٹکٹ بانٹیں جس کو دیتے ہیں, اسلام آباد والا میں کمٹ کر چکا ہوں پبلکلی, وہ آپ نے ان کو دیکھا. وہ پھر مجھے ملا, پھر 97 میں الیکشن ہوئے اور میں جیت گیا. اور اس وقت وہ جیتا, میں مقابلے میرے میں 2 بڑے کینڈیڈیٹ تھے, ایک عمران خان صاحب اور ایک پیپل پارٹی والے. پیپلز پارٹی سے نیر بخاری. نیر بخاری. اس ٹائم ایک ہی سیٹ ہوتی تھی نا؟ ایک سیٹ. اس کے بعد آپ کو ڈپٹی اسپیکر کی آفر ہوئی تھی, وہ آپ نے کیوں رد کی؟ وہ اسی وقت حال میں ہی ہوئی تھی, بلکہ جب میں جیت گیا یہاں پہ. پہلا پھر اجلاس, ہمارا پہلا اجلاس جب ہوا اسمبلی کا اوتھ کا ہوتا ہے پہلا اجلاس. جی. وہ اوتھ کا ہو گیا. پھر سیکنڈ ڈے یہ تھا کہ پھر وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ خورشید قصوری صاحب, بیگم عابدہ صاحبہ اور لوگ یہ بیٹھے ہوئے تھے مکٹھی سیٹوں. چودھری نثار صاحب میرے پاس آئے کہ آپ اپنا فارم بھریں نامینیشن کا ڈپٹی اسپیکر کے لیے. تو آپ, میں نے اسی وقت ابرپٹلی کہا, میں کہا نہیں, میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو مجھے خورشید قصوری صاحب نے اور عابدہ بی بی نے بھیا کے وقت یہ کہا, کیا کر رہے ہیں آپ شاہ صاحب, وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے تو آپ اس کو ایسے کیسے رد کر رہے ہیں آپ؟ میں کہا مجھے پتا ہے, میں وکیل ہوں, مجھے پتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, لیکن میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. تو کیا ریزن کیا تھی؟ میں بتاتا ہوں آپ. بڑے حیران ہوئے وہ بھی. خورشید قصوری صاحب چونکہ وہ ہمارے طریقے استقلال کے سیکرٹری پرانے دوست تھے. مجھے شاہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں مینٹلی نہیں ایکسیپٹ کر رہا اس بات کو. ڈپٹی اسپیکر, چونکہ مجھ سے پہلے میرے جو پولیٹیکل رائیول تھے مرحوم نواز کھوکھر صاحب فوت ہو گئے, وہ ڈپٹی اسپیکر رہ چکے تھے. ان کو بھی ڈپٹی اسپیکر میاں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا.
تو میاں نواز شریف صاحب نے، اور میاں نواز شریف صاحب ویسے بھی خیر پہلا وہ سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے کہا چونکہ ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ اسلام آباد کی ہے تو اسلام آباد سے ممبر یہ ہے تو اس کو. تھوڑی دیر کے بعد پھر چودھری نثار علی خان آئے. شاہ صاحب سوچا ہے کچھ آپ نے کہ میں نے کہا چودھری صاحب میں کہہ چکا ہوں آپ کو کہ میں وہ شو آس میں ہوں، میں نہیں آئی ناٹ انٹرسٹڈ. وہ پھر چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو میں اٹھا، میں نے کہا کہیں یہ میاں نواز شریف صاحب، چونکہ لیڈروں کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، ناراض ہوتے ہوئے ان کے. میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس چلا گیا تو میاں صاحب کیا آپ کا اگر حکم ہے کہ میں ڈپٹی اسپیکر کے لیے، پھر تو مجھے انکار نہیں ہے، میں لیکن اگر آپ کے حکم نہیں ہے، یہ صرف خواہش ہے، تو پھر میں نے کہا جی میری خواہش یہ ہے کہ میں نہیں بنتا. کہتے ٹھیک ہے جس طرح آپ کی مرضی. انہوں نے کوئی نہ برا بنایا نہ مجھے اجازت. میرے بعد پھر چودھری جعفر اقبال صاحب بنے تھے، تو مجھے پھر دوبارہ جب آ کے بیٹھے تو وہ مذاق میں جس طرح آپ نے پوچھا جی کیا وجہ کیا تھی، تو مجھے قصوری صاحب کہتے ہیں اور آپ دا بی کیا بھائی کیوں نہیں بنے، کیا یہ کیا مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی ڈیوٹی کیا ہے. کہتے ہیں ڈیوٹی کیا ہے، ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے، اسپیکر کے بعد نمبر 2 وہ فرد ہوتا ہے. میں نے کہا جی نمبر 2 ہی نہیں ہوتا، ڈپٹی اسپیکر کی جو ڈیوٹی ہے، پہلی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ اسپیکر نہ ہو تو پریزائڈ کرے، سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے. تو میں نے کہا وہ تو ڈپٹی اسپیکر نہ بھی ہو، پینل جب ڈکلیئر ہوتا ہے ڈپٹی اسپیکر بھی فرق کرو نہیں ہے تو پھر کوئی ممبر جو ہیں وہ 3-4 کا پینل ڈکلیئر ہوتا ہے وہ پریزائڈ کر لیتے ہیں. میں نے کہا ایک تو کام یہ ہے کہ اسپیکر نہ ہو تو ڈپٹی اسپیکر بنو. میں نے کہا دوسرا کام جو رولز میں لکھا ہوا ہے قاعدہ و ضوابط میں، وہ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ چیک کریں کہ جو ایم این ایز جو ہیں ہاسٹل میں ان کے باتھ روم، غسل خانے یہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، تولیہ پانی آ رہا ہے یہ وہ. میں نے کہا دوسری ڈیوٹی یہ ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ممبران کے تولیے جو گنتا رہوں. میں نے کہا یہ ہے. پھر آپ کو کچھ عہدہ تو دیا تھا نا وہ پارلیمانی سیکٹری، پارلیمانی سیکٹری. میں اکیلا پارلیمانی سیکٹری تھا پوری اسمبلی میں، جو جس نے میں 6 مہینے 7 مہینے میں. وہ مجھے میاں صاحب نے کہا ٹیلیفون، میں گھر تھا ٹیلیفون کیا تھا، اس میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ وزارت کا میرے آپ کے ساتھ وعدہ رہا، وہ جب میں کروں گا انشاءاللہ میں ضرور کروں، لیکن اس سے پہلے ذرا چلا ہاؤس کو چلانے کے لیے. میں نے کہا جی جو آپ کو حکم ہے میں کر دوں. حالانکہ پارلیمانی سیکٹری ڈپٹی اسپیکرشپ سے نیچے ہے اور وہ اوپر چھوٹی پوسٹ ہے. وہ میں نے پارلیمانی سیکٹریشپ بتائی میں 6-7 مہینے فرسٹ کلاس. اس کے بعد پارلیمانی رہا، لیکن انہوں نے جب کیبنٹ بنائی تو کیبنٹ بنانے میں چونکہ میرا اپنا ایک انداز ہے سیاست کا، تو اس انداز کو جو آج تک میں بھگت رہا ہوں مس فٹ ہے اس حساب سے مس فٹ ہوں. مثلا اسی دور کی بات ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ میرے بارے میں ان کو لا منسٹر بنا دیں، ہم حکومت بھی ٹھیک رہے گی، ہم بھی ٹھیک رہیں گے اور نظام بھی اچھا رہے گا اور یہ آپ کا لائن بھی ہے اور ٹھیک ہے فٹ ہے. اب میاں نواز شریف صاحب بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ نہ بنائیں، خواہش ان کی بھی تھی، لیکن ان کو ہمارے حضرات جو مہربان ہیں، جو جن کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی مداخلت ہوتی ہے ISI کی اور فوج کی اور یہ اور وہ، انہوں نے کہا نہیں یہ تو پھر آپ پارا والوں نے آپ کو نہیں بنا. وہ میاں کو تو پتا تھا نا، مجھے تو نہیں. انہوں نے ان کو کہا ہوا تھا. آپ کے گھر کے لحاظ سے تو اپارا سے بہت قربت ہے، ادروائز اتنا فاصلہ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ اس کی اور کوئی میری کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ. کیونکہ میں سر بات سیدھی بات ہے کہ میں پیور خالصتاً ڈیموکریٹ ہوں اور آئین کے مطابق چاہتا ہوں کہ ملک چلے بات، اور اس میں ان کی بھی عزت ہے. ایک دفعہ میری اعظم سرور جنرل کے ساتھ ایک کھانے میں بحث ہوئی تو میں نے انہیں کہا جی آپ کو جتنا یہ آئین اور ڈیموکریٹک سسٹم عزت دیتا ہے اتنا کوئی بھی آپ کو نہیں دیتا. میں نے کہا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ممبر جو ہے دنیا جہان کی ڈیبیٹ کر سکتا ہے اور وہ ایشو پہ بول سکتا ہے، کسی ایشو پہ نہیں بول سکتا وہ فوج اور عدلیہ. اس سے زیادہ کوئی عزت آپ کو چاہیے، لیکن اس کے باوجود آپ اور پھر جب آپ آتے ہیں پھر گلی گلی محلے محلے میں آپ کو کرٹیسزم ہوتا ہے. آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہوں. تو جب میاں صاحب سر مشرف صاحب اور میاں صاحب کے درمیان جو تنازع شروع ہوا
وہ تو سارا آپ کے سامنے نظروں سے گزرا. ہاں وہ کیا بیسک کیا وجہ تھی؟ میاں صاحب کی غلطی تھی, مشرف صاحب کی غلطی تھی؟ غلطی تو میرا خیال ہے دونوں طرف تھی, اور وہ بنیاد اس کی یہ تھی کہ لسٹ آف پاور. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب پاور انجوائے کرتے تھے, سولین پاور, کانسٹیٹیوشنل پاور, پرائم منسٹر, لیڈر آف دی ہاؤس. ڈیموکریٹک سسٹم میں تو اور سویلائز دنیا میں یہ بہت بڑی پاور ہے. مشرف صاحب پاور سمجھتے تھے کہ میں چیف ہوں. حالانکہ وہ چیف بنتے پرائم منسٹر کے دستخطوں سے ہی ہیں, لیکن جب وہ بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چیف ہیں, ہم جو کچھ ہم کریں گے ہم. بنیادی یہ ہے, اور یہ صرف اس وقت نہیں تھا, یہ جب بھی کبھی تھا. یہ اختلاف یہ عمران خان صاحب کا اور باجوہ صاحب کا بھی یہی تھا, اختیارات کی جنگ. تو جب میاں صاحب کی حکومت جب ختم ہوئی, وہ دن یاد ہے آپ کو؟ کیا اس دن کیا واقعات ہوئے ذہن میں, اور آپ پہ کیا گزری؟ کیونکہ آپ تو بالکل ہمسائے میں. میں اس وقت تھا ادھر امریکہ, یونائٹڈ نیشن کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے. اچھا, آپ باہر تھے؟ ہاں, اسی میں یہاں سے گیا, بلکہ یہاں سے مل کے میں میاں صاحب کو گیا تھا. میاں صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کیا حالات واقعات ہیں. میں نے کہا جی جو میں سمیل کر رہا ہوں حالات واقعات ٹھیک نہیں ہے. مارشل لا کا ازدہا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے آپ کو کھانے کے لیے, اس لیے یہی لفظ میں جو آپ کو کہے وہ تھوڑے سے واپس ہوئے. بلکہ پھر انہوں نے دوسرے دن مجھے بلا لیا کہ, لیکن میں تو پھر جانا تھا, میں چلا گیا, مارشل لا آ گیا. اور پھر کتنے عرصے بعد آپ واپس آئے؟ وہ تو روٹ معمول کے مطابق آپ آ گئے تھے. ہاں, لیکن آپ نے اس عرصے میں آپ کا ہم نے کام دیکھا ہے سامنے, اس عرصے میں آپ نے اسٹرگل, مظاہرے, کورٹ کچہری, میں نے چیلنج کیا ہے مشرف صاحب آج تک. جو کہ ظفر علی شاہ کیس جو ہے مشہوری زبان, وہ آپ نے سپریم کورٹ میں اسی وقت چیلنج کر دیا تھا؟ جی بالکل, کچھ دنوں کے بعد. ٹھیک ہے, تو آپ کو ان دنوں پھر پریشر نہیں آیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ پھر میں چونکہ بر وقت سپریم کورٹ میں پہنچ گیا نا, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آتا رہا مجھے, میں برداشت کرتا رہا. جوان آدمی, صحت بھی ٹھیک تھی, جوان بھی تھے, تو اس میں لیکن میں نے وہ کیا, اور میں سمجھتا تھا کہ میں رائٹ فوٹنگ پہ. مجھے وکیلوں نے, ججوں نے یہ کہا, وہ بھی ایک لمبی داستان ہے مطلب, لیکن وہ کیا ہم نے اسی وقت سے. اس وقت سے بھی بلکہ پہلے ریڈ مارک ہوا ہے نا میرا ان کے پاس کہ بھائی یہ بندہ یہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ سسٹم کے لیے فٹ نہیں ہے. تو بیگم کلثوم نواز کے ساتھ بھی آپ بڑا, بیگم کلثوم نواز تو میں سمجھتا ہوں جی بڑی سیدھی بات ہے, مرحوم اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے. شی واز اے گریٹ لیڈی, اور میاں نواز شریف صاحب اس کے پاس کو بھی نہیں ہے. اچھا, ہاں, عقل کے مطابق سے اور سیاست کے اور ایک سمجھنے کے معاملات کو سمجھنے میں, ڈیل کرنے میں, ہر لحاظ سے میاں نواز شریف صاحب اپنی بیگم کو نہیں پہنچتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا, یا ان کے والد تھے یا ان کی بیوی تھی, وہ تو بہت ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جب جیل چلے گئے, اٹک چلے گئے, تو جو پیچھے جس انداز سے کلثوم نواز نے جو تحریک چلائی, موومنٹ چلائی, جس طریقے سے ڈیل کیا, وہ میں کہتا ہوں کہ بہت منجا ہوا پالیٹیشین جیسا کہتے وہ اس انداز سے انہوں نے کیا, اور وہی بچا کر لے گئی میاں صاحب کو, پوری فیملی کو. طارق فضل چودھری آپ کہاں سے لائے؟ یہ ادھر اسلام آباد کے ہی تھے, تو اچھے, چونکہ مرسلہ بھی لگا ہوا تھا. یہاں پہ ہماری جو جماعت تھی, میں نے انہیں کہا جی الیکشن, اس وقت ایک شرط تھی لگی ہوئی تھی, بیچ میں لگ گئی تھی بی اے کی. ٹھیک ہے, مشرف صاحب نے لگائی تھی. ادھر میٹنگ میں نے بلائی, سارے بلائے. میں نے پنڈی میں شیخ رشید پارٹی کو فلاؤٹ کر رہا تھا, مطلب کہ وہ جس طرح اس کے حرکات ہے میں اب اچھا نہیں لگتا اس پر. تو میں نے اس پر بھی اسٹینڈ لیا میاں صاحب کو. میں نے کہا جی کہ یہ ڈبل کراسر ہے, یہ ڈبل ایجنٹ ہے. ہاں, میں اس کو مت ٹکٹ دوں. میاں صاحب نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیتے. نہیں, یہ مشرف دور کی بات کریں یا پہلے؟ نہ بھائی, جو اسی وقت کو کے بعد مسئلہ لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے جو اس کو ٹکٹ نہیں ہونے دیا, پھر میں نے لڑا تھا لیکچر خود پنڈی سے. یہاں سے میں نے اپنے دوستوں سب کو کہا کہ بھائی شاید مجھے وہاں سے لڑنا پڑے,
کیونکہ میں ایک شیخ رشید کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں کیونکہ ہاں جب میں کہہ جو رہا ہوں کہ اس کو مت دیں تو جب نہ تو پھر پارٹی کا نقصان تو ہو رہا ہے, سیٹ خالی ہو رہی ہے, تو میں باہر چلے جاؤں گا, پارٹی کو میں اپنی گردن پیش کر دوں گا. لیکن یہاں سے پھر لیکن یہاں پہ جو جن 4-5 بندوں کو میں نے کہا, انہوں نے کہا جی ہم بی اے نہیں ہے, بی اے نہیں ہے, بی اے نہیں ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا, ان کے والد صاحب سے میرے اچھے تعلقات تھے, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں میں یہ ڈاکٹر فضل چودھری صاحب نہیں میں نہیں پھر تو گھبرا گئے کچھ. تو ان کا بینوئی ہے کہ وہ وکیل ہے ہمارے, رفت نام ہے چودھری رفت, کہتے ہیں ان کو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نہیں آپ خود لڑے, جرت کرے, کوئی ایسی بات نہیں ایسی. میں نے پھر میاں سب سے ملایا بھی ان کو سارا, پھر یہ بھی کہا, میں نے کہا آپ الیکشن لڑیں گے لیکن جیت بھی نہیں سکتے, یہ بھی میں بتاؤں آپ کو, مشورہ لگا ہوا ملک میں, آسان کام نہیں ہے. وہ ظاہر ہے الیکشن انہوں نے کیا جیتنا تھا, میں نے بھی کیا جیتنا تھا. اس کے بعد لیکن وہ داخل جماعت میں ہو گئی, جماعت میں میرا الیکشن لڑے, الیکشن آر گئے, نیکسٹ الیکشن لڑے, جیت بھی گئے. وہ اس طرح ہی انٹری ہوئی. جب ہم لندن میں ملے میاں صاحب کو, تو میاں صاحب کو میں نے کہا جی میں بجھاتے ہوں, میری اسلام آباد کی سیٹ ہے, میں رہنے والا وہاں ہوں, رہتا وہی ہوں, تو یہ نہ ہو گیا. تو یہ طارق فضل چودھری صاحب نے الفن کلمہ پڑھ کے کہا کہ نہیں جب آپ لڑنا چاہیں گے آپ نمبر 1, بعد میں میاں صاحب کی موجودگی میں. یس, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے وہ آپ کی سیاسی غلطی تھی؟ میں نے تو گڈ سینس میں اور گڈ انٹینشن میں, پارٹی کے انٹرسٹ میں میں نے تو بات کی. میں نے میرا اپنا تو کوئی مفاد نہیں, اپنا انٹرسٹ آپ نے قربان کیا. وہی طارق فضل چودھری, بات کی اس کے طارق فضل چودھری کہ آپ اس طرح تو پولیٹیکلی آپ نے اس کو انٹری سیاست میں لائے اور ٹکٹ دلوایا, جو بعد میں اس کا رویہ آپ کے ساتھ رہا وہ کیسا رویہ اس کا؟ پھر وہ جب انہوں کا جماعت کا, تو وہ ظاہر ہے یہ لوگ پیسے کے لحاظ سے اس نے اپنے اخراجات و خرجود کر کے پارٹی میں یہ وہ اس نے اپنی جگہ ایسی بنائی کہ یہ ہر لحاظ سے یہ بھی ایک بڑی لمبی سٹوری ہے, اس پہ پورا انٹرویو ہو سکتا ہے. تو وہ اس میں ہمارے سیکرٹری جنرل تھے پشاور کے جھگڑا صاحب, ظفر اقبال جھگڑا, ان کے ساتھ کر کے ساتھ بات تو اس نے اپنی جگہ بنائی. پھر وہ مال پیسے خرچتا رہا جو آج تک گیا. پھر اس کی بیٹیاں اب بھی اس کے گھر ہوتی رہی اور یہ اور وہ, پھر اس کا ایک کوٹھی ہے فیٹ میں دفتر کے لیے دے دی یہ, تو پھر وہ ہو جاتا ہے. پھر آپ سینیٹر بنے اس الیکشن کے بعد؟ اس الیکشن بعد میاں صاحب نے مجھے, کیونکہ ایک الیکشن تھا جس میں انہوں نے مجھے, جہاں پر پارٹی نے انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا, میرے خلیج کو دیا یہ کہتے, تو مجھے پھر میاں صاحب نے کہا سینیٹرشپ کے دیا انہوں نے مجھے. تو میاں صاحب سے آپ کے اختلاف کس بات پہ ہوا جو آپ نے پی ٹی آئی؟ میاں صاحب سے اختلاف جو تھا اس کی بنیادی وجہ طارق فضل چودھری تھا یا یہ نہیں, وہ بیٹی یہ مسئلہ یہ کوئی طرف طارق چودھری, جب وہ ٹرم جو ہماری سینیٹرشپ کی ٹرم پوری ہو رہی تھی, اور مزے کی بات کہ جو لاسٹ ڈیٹ تھی ہماری, اسی لاسٹ ڈیٹ کو لکیلی یا نہ لکیلی میاں نواز شریف صاحب سینٹ میں آ گئے. میں نے بھی تقریر کرنی تھی, راجہ افلاق صاحب نے مجھے سمجھایا بھی پڑا کہ یہ ایک ایشو تھا جو آج بھی چل رہا ہے, آج تک بھی سپریم کورٹ میں, کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس وقت میں میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں نے ملٹری کورٹس کو اس ایشو کو بڑا میں نے ہائی لائٹ کیا اور ڈیسائڈ کیا. میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے. میں نے کہا اگر میں خواہش ظاہر کروں کہ مجھے لیفٹیننٹ جنرل بنایا جائے, کو بنا سکتا ہے مجھے, اس لیے کہ میں لیفٹیننٹ جنرل سے میرا کیا کام ہے, میں انفٹ ہوں, مجھے میرے پاس وہ تعلیم نہیں ہے جو کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب کے پاس ہوتی ہے یا ایک فوجی جنرل کے پاس ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ مت کریں, یہ کام یہ ملک کے لیے مفید نہیں ہے. وہ میاں صاحب کو کوئی اچھی نہیں لگی. اس کو اجلاس ختم ہوا تو مجھے کہنے لگے شاہ صاحب میں نے آپ کی تقریر سنی ہے. میں کہا تھینک یو سر. اس کے بعد پھر جو نیا الیکشن تھا, 6 یا 7 ممبر تھے جو اکٹھے بنے تھے پہلی بار دفعہ, اور پھر سیکنڈ ٹرم میں راجہ افلاق صاحب, نجمہ امید صاحبہ اور یہ 2-3-4 اور تھے. وہ میاں صاحب نے سب کو ٹکٹ دے دیے ماس ہے میرے, اور وہ اسی تکلیف میں کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ بھائی ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے.
وہ آپ کے خیال میں انہوں نے ان کا آج خود فیصلہ ہوگا یا وہ نہیں، وہ بھی میرا خیال انفلوئنس تھا وہ ان کا فیصلہ کرنا. تو میں نے کہا کمال بات ہے بھائی، مجھے اور تکلیف نہیں، یہ نہیں تھی کہ انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، یہ مجھے تکلیف ضرور تھی. میں نے کہا 6-7 آدمی ہم نے پہلی دفعہ ہم نے اکٹھا، یا تو ان کو بھی نہ دیتے یا کوئی 1-2 اور کو بھی نہ دیتے، صرف مجھے آپ نے ڈراپ کیا. یہ میری کریکٹر ایساسینیشن ہے. لوگ کیا سمجھتے ہوں گے کہ میں نے کوئی چوری کی ہے، کوئی ہیرا پھیری کی ہے جس کی وجہ سے مجھے آپ نے چھوڑ دیا. ایک اور ساتھ ہی بات آ گئی لوکل باڈی کے الیکشن کی، اسلام آباد کی. میں اسلام آباد کی میئرشپ کا بھی انٹرسٹڈ تھا کہ بھائی میرا علاقہ ہے، میں اس کے لیے کچھ کام کروں یہ وہ. تو اس کے لیے یہ جو یونین کونسل کے چیئرمین جو تھے یہ کوالیفائی کرتے تھے کہ میئرشپ کے لیے. میں وہ لڑا. وہ پھر مجھے میاں صاحب نے، اور اس کی میرے پاس ایویڈنس ہے، میاں صاحب نے اور طارق حسن چودھری دونوں نے اور یہاں کے ایڈمنسٹریشن مل کر مجھے یہاں پر وہ کروا دیا. مجھے یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے ایویڈنس بھی ہیں؟ وہ بالکل ہے، میں پاگل تو نہیں. تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا، ٹی وی پہ بھی اور ٹی وی کے باہر بھی اور یہ بھی. اور پھر ایک قسم کا جو مجھے پارٹی کی بھی کہنے کے لوگ بھی، جس دن میں عاشقی صاحب کو فارغ کیا انہوں نے سپریم کورٹ نے، کہنے کہ اب آپ کو بدلہ اتر گیا. میں نے بدلہ کیا اترا ہے؟ تو میاں صاحب بادشاہ آدمی ہے. لیکن ایک وقت تھا شاہ جی، میاں صاحب آپ کی تصویر اپنی جیب میں رکھتے تھے، وہ واقعہ وہ کیا ہے؟ وہ ذرا بھی انہوں نے، وہ جب وہاں پر لندن میں بات ہوئی کہ میں نے کہا جی میں اسلام آباد سے لڑنا ہے. وہ کہتے ہیں فیصلہ تو نثار صاحب آپ کا کریں گے، آپ ادھر جا کے. میں کہا جی باقی صاحب کا کر دیا آپ نے، میرا کیوں کرتے؟ میں نے لڑنا ہے اسلام آباد سے، تو آپ وہ کریں گے جو نثار صاحب کریں. وہاں پہ انہوں نے کہا شاہ صاحب میں بہت آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. مطلب میری تصویر لوگ جو ہے جیبوں میں ڈالتے ہیں، تو میں نے آپ کی تصویر ڈالی ہوئی ہے اور انہوں نے دکھلائی بھی. میں نے کہا تھینک یو سر. یہ تو ہے، بس مجبوریاں ہوتی ہیں نا پارٹی میں. تو پھر اختلافات بڑھنے کی وجہ جو ہے، اختلافات اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ اور کوئی بھی نہیں. میری قتل میں نے کہا پتہ ہے مجھے میں نے کوئی ایسا فیل کیا ہو جسے پارٹی کی شہرت کو نقصان پہنچا ہو، آپ کی شہرت کو نقصان پہنچا ہو. اس کا مطلب میاں صاحب کانوں کے کچے بھی ہیں. یہ ہے میاں صاحب کی خوبی کیا ہے؟ مزیدار آدمی ہے، لیکن یہ کانوں والی بات جو آپ نے کیا ہے نا، یہ بات آپ نے ٹھیک کی. اس کی خامی کیا ہے؟ خامی کیا ہے؟ یہ تھوڑی خامی ہے کانوں کے کچا ہونے کے علاوہ. میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی خامی ہے کہ یہ باقی خامیوں میں نظر ہی نہیں آتی. مطلب انہوں نے آپ کی پچھلی خدمات نہیں دیکھی. لیکن میری آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں شاہد کا کانا باسی جس وقت میں چھوڑ رہا، میں شامل ہو رہا تھا، عمران خان صاحب یہیں آئے تھے. مجھے رات کو ٹیلی فون شاہد کا کانا باسی صاحب زندہ ہیں، آپ کبھی لیں ان کا انٹرویو پوچھیں ان سے. مجھے ان کا ٹیلی فون آیا کہ شاہ صاحب آپ کی میاں صاحب بھی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بہت اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ نہ چھوڑیں. میں نے کہا بھائی صاحب اٹ از ٹو لیٹ. میں صبح فنکشن ہے، میں کیسے اب، اس لیے میں نے ڈیسائیڈڈ. میاں صاحب نے بڑا مایوس کیا ہے. تو وہ میں نے دوسرے دن چھوڑی شامل. اب شاید خاکانہ بازی کو بھی آپ سنتے ہیں نا، اب وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے. اسی طرح فرنٹیئر کے شاہ صاحب ہیں ہمارے، صابر شاہ صاحب مجھے آج بھی ملے تھے. وہ ناراض، سردار مہتاب ناراض، یہ سارے. انجینئر امیر مقام کہاں سے آپ لائے؟ امیر مقام جنرل مشرف کا رائٹ ہینڈ تھا یہ. اور یہ تو کاف لیگ میں بس یہ انٹر ہوا، ایسا انٹر ہوا اسی طرح طارق کی طرح کہ وہ اب میاں نواز شریف صاحب اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اور بہت سارے لوگوں نے، اب یہ بات وقت کی بات ہے، کبھی اس پر بھی بات کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اب کتنا نقصان پہنچا ہے کہ اب اس وقت میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہونے والے، کلیم کرنے والے، اب چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ایک مشیر بن گئے. آپ کے خیال میں میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اپنے کتنے دوستوں کو قربان کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کافی دوستوں کو، مثلا غوث علی شاہ سندھ کے، اور یہ 4-5 آپ کو میں نے بتایا. تو اس کے بعد شاہ جی جب عمران خان کو آپ نے جوائن کیا تو وہ آپ نے زلفی کی وجہ سے جوائن کیا؟ نہیں، زلفی کیا، مجھے زلفی سیاست سے کھلائے گا.
ٹھیک ہے میرے بیٹا ہے دماد ہے, مطلب میں کہہ رہا وہ عمران خان صاحب ڈائریکٹر میئر عمران خان صاحب الیکشن لڑے ہیں, 60,000 کی لیڈ تھی میری. اب وہی لیڈر ہے اب, لیکن وہ لیڈر ہے اسٹیبلش بات ہے. تو وہ یہاں پہ گھر آئے تھے, شامل ہوا. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ آئندہ کی فیوچر کی سیاست عمران خان کی ہے, اور عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور ملک کے لارجر انٹرسٹ میں ہے کہ عمران خان جیسا آدمی جو ہے وہ ملک کا پرائم منسٹر ہو. یہ میں آج تک محسوس کر رہا ہوں. پاناما کا جو کیس جو میاں صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ صحیح سمجھتا ہوں, بالکل صحیح سمجھتا ہوں. اور آپ جو ختم ہوئی ہیں یہ تو اب ملی بھگت سے ہوئی ہے نا جی, یہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ پکی 100%. اور جو بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کے کیسز ہیں ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ وہ بھی پولیٹیکل ہے یا جینوئن؟ جینوئن جی. اب دیکھنا جی زرداری صاحب پوری دنیا میں 10%, یہ میں نے تو نہیں کہا نا, انہیں آپ نے تو نہیں کہا 10% تو شاہ جی پٹواری بھی نہیں لیتا. یہ پھر دیتے ہوں گے نا, نہیں وہ زیادہ لیتے ہوں گے. نہیں دیتے زیادہ, لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ تو ہو گیا نا کہ بھائی یہ انوالو ہیں اور کیسز بنے ہوئے ہیں, اور فل پروف کیسز بنے. کیسز تو اب آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے خلاف 180 کیسز بنے ہوئے. کوئی اس میں بتائیں ایسا کہ جو کرپشن والا ہو اور جس میں اس کو سزا ہونے کے امکانات ہوں. ان کے کیسز کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ عمران خان صاحب کی؟ وہ بہت سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. جو خان صاحب کی لڑائی شروع ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اس میں خان صاحب کی زیادہ غلطی نہیں سمجھتے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا وہ غلطی ہے, بلکہ وہ تو یہ غلطی ہے کہ وہ بڑے کوآپریٹو رہے اور سارے, اور تو لیکن سیاست یہ اتنی گڑبڑ ہو گئی یہ چیز, یہ سیاستدانوں کی اور یہ سول ملٹری اتنی گڑبڑ ہو گئی ہے کہ اس نے ملک کا بٹھا دیا. اور فوج بطور ادارہ جو ہے وہ ایک ہٹ ہو گئی ہے, سیاستدان جو ہے وہ بطور ادارہ جو ہے ہٹ ہو گئے. مطلب یہ تو وہ انفارچونیٹ دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا ہمارے ملک کو. لیکن ایک چیز ساری جو آپ نے اپنی پولیٹیکل سپیس طارق فضل چودھری کو دی اور پولیٹیکل کیپٹل جو آپ کا تھا, یہ فیصلہ غلط نہیں تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں, بہت سارے میرے دوست کہتے ہیں جی کہ یہ یہاں بڑی بات, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فیصلہ غلط تھا. حالات واقعات نے یہ بنا دیا, مطلب یہ جس میں لیڈرشپ نے دیکھنا جی, وہ تو پھر بات لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے نا. مجھے بتائے نا, آج تک میں کہتا ہوں, اوپن میں کہتا ہوں, بتائیں مجھے میں کیا, ادروائز میں کہتا ہوں کوئی ایک پیسے کی, کو آنے کی, کو کرپشن, فیوریٹزم, نیپوٹزم, کوئی بھی بتائے, اوپن نتھنگ. لیکن اب پارٹیوں کو چسکا پڑ گیا ہے ٹکٹ بیچنے کے اور ٹکٹوں کے مال لینے کے, یہ وہ ایک الگ ہے, اور جو ایک مافیا ہے پیسے والے لوگ جو ہیں وہ ایک الگ ہے. موجودہ الیکشن پہ کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ یہ تو الیکشن تھا ہی نہیں نا جی, یہ تو الیکشن ایسا ہے نا جی کہ یہ تو خود بول رہا ہے, تو بتا رہا ہے. دیکھیں نا اب تک آپ تو ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے آپ کا. یہ الیکشن ہے, یہ پوری دنیا میں طبلہ باج رہا ہے اس الیکشن کا, پوری دنیا میں ننگے ہوئے ہیں احمد اس میں. آج میں کسی جی کو کہ یہ کسی نے اس سوشل میڈیا پہ ایک بھیجا کہ ایک شخص کو جا رہا تھا, آگے ایک عورت جا رہی تھی, اس عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا, تو وہ شخص پیچھے جو جا رہا تھا اس نے اپنی دھوتی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی, اس کا سر. اسی طرح ہمارے یہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے ان چور و چکوں کے سر پہ دھوتی پردہ تو رکھ دیا ہے, آپ خود دنگے ہو گئے. میں کہتا ہوں کمال کسی نے وہ بنائی ہے. اب دیکھیں نا ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں, اس جہاں ہم پر بڑا پریشر ہے, مداخلت ہوتی ہے. اب میں نے 6 ججز کو نہیں کہا, نہ آپ نے کہا ہے. اس واقعے کو جو 6 ججز نے چیف جسٹس کو بھی اور سپریم جوڈیشل سینئر ججز کو لکھا ہے, اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ذرا, یہ میں کہتا ہوں یہ بہت الارمنگ ہے. اس کا مطلب میں تو یہی سمجھا ہوں کہ ججز سارے بلا کر بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارا جوڈیشل سسٹم تو تباہ ہو گیا ہے.
ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم تباہ ہو گیا, ہمارا آئین تباہ ہو گیا. عمران خان, پیپلز پارٹی, نون, یہ کیا جو کیسز کے حوالے سے جو سیاسی ایجنسی کی مداخلت ہے کیسز کے حوالے اس میں عمران خان کا بیانیہ جو ہے اس کا مطلب درست ہے, وہ تو بار بار چیخ کر کہہ رہا ہے نا جی, وہ تو کہ مجھ پہ کبھی کوئی ایسا لیڈر بتائیں جس پہ 200 مقدمہ بنا ہو. میری درخواست جاتی ہے تو وہ نہیں سنی جاتی, تاریخیں ڈال دی جاتی ہیں, اور نواز شریف صاحب وہاں سے چلے نہیں لندن صاحب سے تو ان کے جناب کیسز ختم, کیسز ختم ہونے شروع ہو گئے. یہ دیکھیں نا, یہ ڈسکریمنیشن تو ہے نا. یہ آپ پاکستان کے ماشاءاللہ سینئر لائر ہیں, تو یہ مداخلت ہمیشہ ہوتی رہی ہے, لیکن اس وقت اس کے خلاف ججز بولے کوئی اس لیے کہ کوئی زمانہ تھا, ہوتی تو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ اتنی ہوا کرتی تھی چھوٹی موٹی کسی ایسے مقدمے میں کہ جو بہت ہی ہائی پروفائل کیس گورنمنٹ کا ہو, اور یہ وہ, اور وہ بھی پھر کہہ دیتے تھے اپنے ایڈوکیٹ جنرل کو یا اٹارنی جنرل کو یا ڈی سی کو یا تو کچھ ہو جاتا تھا ایسی وجہ سے. لیکن یہ جتنی نیکڈ انٹرونشن ہوئی ہے وہ اب ہوئی ہے. یہ مداخلت کیسے ختم ہوگی؟ جب مداخلت کرنے والے باز آ جائیں گے. باز انہیں لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پولیٹیشینز کو جو ہے وہ انہیں عقل کے ناخن لینے پڑیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشری میں زیادہ تر لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں نا جی, یہ ٹرکٹبی آف پاور ہے, 3 ہمارے بڑے پلر ہیں جس پر ملک چلتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کھڑا ہوتا ہے جس میں جوڈیشری ہے, پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے, مطلب اب سارے انٹر لنک تو ہیں آپس میں. اب جب آپ بطور وزیر اعظم, بطور وزیر اعلیٰ کے جب آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں نا, اس وقت تک بھی عمران خان کے 10,000 جو ہیں ورکر وہ اندر جیلوں میں, آج بھی اس نے کہا مجھے رکھ لو یار, میں نہیں نکلتا, مجھے جیل میں رکھ دو, میں ادھر ہی رہ جاؤں گا, ادھر ہی مر جاؤں گا. لیکن لوگوں کو جو عورتیں ہیں 10 مہینے ہو گئے عورتیں پڑی, یہ کون ذمہ دار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی ہے یا کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے نہیں؟ میں سمجھتا ہوں نکلنے کا راستہ کیوں نہیں ہے, کہ اگر آپ راستے کو پسند کریں تب بڑی سیدھی بات ہے کہ بھائی کوئی بھی, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے آپ آئین کو فالو کریں. لیکن اگر آپ آئین کو بھی بروڑ توڑ کر اپنے بوٹوں کے نیچے آپ کہیں کہ نہیں ہم جو کہیں گے وہ بات ہوگی, آئین جو کہے گا وہ کچھ, تو اس کا مطلب پوری دنیا جو ہے, پوری دنیا پاگل ہے جو آئین کے مطابق کام کرتے ہیں. یہ جتنے ڈیولپ کنٹری ہیں آپ کو بڑی بڑی پاورز نظر آتی ہیں, یہ انہوں نے آئین رکھے ہوئے ہیں, آئین پر کام کرتے ہیں یہ. لیکن ہم نے روند کے ووٹ ڈالا. آپ کے خیال میں جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ یہ جو سیاسی انجینئرنگ, میں نہیں سمجھتا, مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا ہوگا, لیکن یہ ایسا اگر کوئی جوڈیشل فورم بنے جو اس بات کو پروب کرے کہ کون پر تھا اور کون جو ہے تھا وہ بے گناہ تھا اور کون گنہگار ہے, تو پھر اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے. لیکن مجھے تو ہمارے پاس تو فیکٹ فگر نہیں ہے نا اتنے ماسوائے اس کے کہ یہ پرما فیشی نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ باجوہ صاحب تو ننگے چٹے جو تھے وہ تو ان کو اور کیا تھا لالچ, ان کو کیا تھا, صرف مجھے 2 مہینے 4 مہینے کی ایکسٹینشن مل جائے گی, کیا ہوا. لیکن عمران خان نے بھی تو انہیں ایکسٹینشن دے کے غلطی نہیں کی تھی. وہ تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کی تو ساری بیماری ہے. اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے آپ تو کیس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کھلا ہے کورٹ میں, تو آپ کا کیا خیال ہے جو اس کو کیس کو یا جو ذمہ دار ہے, اگر ان کو فکس کرنے کے لیے کیا میکینزم ہو سکتا ہے جوڈیشل؟ ہر چیز آئین میں کلیئر ہے, ہر چیز کلیئر ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ آئین کو ہم طاقت کے زور پر اس کو روند ڈالیں گے, دیکھیں نا ان کا معاملہ چلتا رہا نا جی, چلتا رہا. لیکن آج ایک ٹائم آ گیا جج نوٹ کر کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جناب, یہ آ گیا نا ٹائم, ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس سے آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا, کس سائڈ پہ کیا تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے جی. پوری یہ ابھی یہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو رہی ہیں اور یہ سوچ و بچار ہو رہا ہے. نہیں, پاکستان بار کونسل اور جو بار ہے ان کا کیا رول ہے اس میں؟ وہ ان کی میجارٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ آئین کے ساتھ ہوتے ہیں. باقی اپنی اپنی پارٹی کے بے شمار, ہر وکیل کی اپنی مرضی اپنی پارٹی میں ہوتا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنلی وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں نا یہ ساری باتیں تو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں آپ کو, یہ کوئی ملک کے حق میں نہیں ہوتی.
عمران خان کی خوبی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو میں نے پہلے آپ نے بھٹو صاحب کو پوچھا تھا تو سیم تقریباً ان کا بھی رول اسی طرح ہے کہ انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سوچ دی ہے، زمان دی ہے، اور انہوں نے ڈائریکٹ پاکستان کی یوتھ کو اٹریکٹ کیا ہے۔ اگر آپ اپنا کوئی فیوچر سمجھتے ہیں تو آزادی کی طرف ہیں، یہ تو ورنہ یہ تو آپ پس جائیں گے، اور بات اس کی ٹھیک ہے، وزن ہے اس کی بات۔ اور آج آپ نے دیکھا پھر پارٹی کا کوئی سمبل نہیں ہے، پارٹی کا لیڈر اندر ہے، جلسے کی اجازت نہیں ہے، کارنر میٹنگ کی بھی اجازت نہیں ہے، ووٹر نے یہ عمران خان کا میکینزم ہے، یہ جادو ہے وہ جو سر چڑھ کے بولا ہے، پتہ پورے پاکستان میں سوائی پھیر کے رکھ دی ہے۔ آپ کے خیال میں جینوئنلی جو ہے پی ڈی ایم جو 2 ہے ابھی، اس کے کتنے لوگوں نے الیکشن جیتا ہوگا، کتنے پرسنٹ؟ کہ پاکستان مسلم لیگ سب سے بڑی جماعت کہتے تھے نا، یہ جینون صرف 17 سیٹیں جیتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے ہیں، اور چھوڑ دینا آپ، مطلب انہوں نے اس کو بھی روکا، جو جینون لیڈر تھا اس کو جیل بھیج دیا، سمبل چھین لیا، پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا، لیکن وہ پھر بھی سیٹیں لے گیا، اور جن کے پاس سب کچھ تھا، ایڈمنسٹریشن بھی تھی، لندن سے چلے تو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں چوتھی دفعہ میں وزیر اعظم بن رہا ہوں۔ عمران خان کے کیسز ختم ہو سکتے ہیں؟ کیسز کچھ ہے ہی نہیں، ان میں جان ہی نہیں ہے، ختم کیوں نہیں ہوں گے؟ آج نہیں کل نہیں پرسوں، کب تک عدالتیں جو ہیں یہ، آج عدالتیں چیخ کر بول اٹھی ہے نا، یہی عدالتیں تھی نا۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے بلہ چھیننے والا، جس میں بلہ یا جو پولیٹیکل وہ جس سے سارا آگے، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے داغدار فیصلہ ہے اگر کسی کا ہے تو۔ انڈیا اور بنگلہ دیش ترقی کی دور میں ہم سے بہت آگے چلے گئے، ہو تو ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے پالیٹیشین جو ہیں وہ اتنے لالچی ہیں، اور انہیں پاور کا اتنا ہے کہ وہ لمبے پڑ جاتے ہیں طاقت کے آگے، اسٹیبلشمنٹ کے آگے، کے آگے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ میں یہی عرض کر رہا ہوں، میں گو سی کلب کا آدمی ہوں، سیاسی ورکر ہوں، ہمارے ملک کی تباہی کی زیادہ تر ذمہ داری پالیٹیشنز پر آتی ہے، پھر سیکنڈ اور ادارے ہوں گے کوئی جن پر آتی ہے، لیکن پہلے پالیٹیشین پر آتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ کتنی خوبصورت بات ہے، عمران خان پالیٹیشین ہے نا، اب کہتا ہے یار میں مر جاؤں، میں اندر ہی ٹھیک ہو جاتا، لیکن لوگوں کو تو چھوڑ دو، یہ ایک سٹینڈ ہے اور اس پہ خوبصورتی ہے۔ لیکن اگر سیاستدان یہ کہے جی کہ میرے کیس واپس کر دو، مجھے ریلیز کر دو، میری لوٹ کسوٹ کے اوپر آنکھیں بند کر دو، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے اور لوگوں نے بھی کہا کہ باجوہ خود بڑا، عمران خان نے کہا ہے کہ میں جب بات کرتا تھا ان سے کہ یہ کرپٹ ہے، کرپشن ہے، تو باجوہ کہتے تھے نہیں یار چھوڑو، اس بات کو رہنے دو۔ اگر ملک کے ذمہ دار لوگ یہ کہیں کہ کرپشن ایک اچھا فعل ہے تو پھر تو تباہی پھر گئی نا۔ نہیں تو بعد کے وقت نے ثابت نہیں کیا کہ باجوہ صاحب کتنے نیک ہیں؟ وہ اتنے نیک ہیں کہ ان کو جو ریکارڈ کی بات جو ہے، جو ایف بی آر نے کہی ہے، اور جس پر انہوں نے بڑا ریئیکشن بھی کیا، اور ریئیکشن یہ نہیں کہا کہ میں یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ کہا کہ یہ کس نے لیک کی ہے میری بات، کہ میری بیوی کے 11.5 ارب کے ایسٹس ہیں باجوہ صاحب، باجوہ کے۔ یہ کہاں سے آئے؟ اگر یہ پاکستان کو نہیں لوٹا گیا تو یہ کہاں سے آئے؟ یہی سوال ہوتا رہا میاں نواز شریف صاحب پر۔ تو آپ کے خیال میں شاہ جی ایکسٹینشن آرمی چیف کو ملنی چاہیے، چیف جسٹس کو ملنی چاہیے، ڈی جی آئی ایس آئی کو ملنی چاہیے؟ بالکل نہیں ملنی چاہیے۔ اگر 3 سال کا پیریڈ ہے تو بس 3 سال کا پیریڈ ہے، یہ تھوڑا پیریڈ ہے۔ انڈیا میں اور ہے انڈیا کا سسٹم، وہ بھی تو ادھر بھی تو فوج ہے نا، ادھر جو سینئر ہوتا ہے اس کو بنا دیتے ہیں، اور سینئر ہونے کے بعد، بننے کے بعد، اگر اس کے 6 مہینے کے بعد سروس ختم ہو رہی ہے تو بس 6 مہینے جو اس نے انجوائے کر لیا ختم۔ کیا سینیریو بنے گا شاہ جی؟ عمران خان کب تک رہا ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ حالات واقعات چونکہ جتنا انٹرنیشنل، اور اس کی پھر گڈ لک ہے عمران خان صاحب کی کہ یہ ایک اچھا پلیئر ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا میں نون ہے، جانتا ہے، اور اس نے بڑے اچھے سٹیپ کیے ہیں۔ بھٹو صاحب کو بڑا شوق ہوتا تھا یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرنے کا، اور اچھا بھی تھا۔
تو اس کے بعد اگر کوئی یہ عمران خان نے تو بھٹو صاحب کو نمبر کراس کر دیا نا، ایکسٹمپور بولا، اچھا بولا، یہ اسلاموفوبیا جو ہے اس پر وہ بولا، پوری دنیا کے اس پر بولا، امریکہ کو کہا کہ بھائی ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ جو ہے وہ اسی لگائے. یہ بڑی بات ہے. پتہ یہ نہیں کہا کہ میں لڑائی کروں گا آپ کے ساتھ، میں بھائی ہمیں چھوڑ دو، ہم انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، ہمیں اپنا کام کر لیں. تو مطلب کہ امریکہ نے پھر کہا ہے کہ ہم پاکستان اور ایران کی جو گیس پائپ لائن ہے ہم نہیں بننے دیں گے، ہم اس کے خلاف ہیں. بھائی کیوں خلاف ہیں یار؟ ہمیں اگر گیس سستی مل رہی ہے پاکستان کے 25-30 کروڑ لوگوں کو، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ پتہ اچھے دوستو تم ہمارے. اب یہ باتیں ہیں موٹی موٹی اور بے شمار ہیں جی. جو یوتھ کے حوالے سے خصوصاً ہمارا بہت کیپٹل ہے یوتھ بھی، تو ان کی جو صورتحال ہے، جابس کی، بڑے بڑے پڑھے لکھے بچے ہیں، اس پہ کیا آپ کی ہمارا یوتھ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بڑا محنتی ہے، اس میں بڑا ٹیلنٹس ہے. کہاں باہر جا کر پڑھتے تھے اور کرتے تھے اور وہاں سے پڑھ کے پھر اپنے ملک آ جاتے تھے. لیکن اب یہ کرائسس جو شروع ہوا ہے، یہ جو عمران خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے دوران 10 سے 11 لاکھ یوتھ کے لوگ ملک سے باہر نکل گئے. ان کو انگیج کرنے کے لیے، جابس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب دیکھیں نا، اس کے لیے وہی کہ کوئی جو ایک آنسٹ پولیٹیکل گورنمنٹ آئے مطلب ہے، تو وہ کرے گی نا، فیصلے وہ کریں گے نا. میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے مطلب. اور اگر وہ آ کر اپنا لوٹ کسوٹ شروع کر دیں، IMF جانا ہے ان سے، ہم نے قسط لینی ہے پھر کچھ، اور وہ کھا بھی جائیں اور یوتھ ہمارا دھکے کھاتا رہے اسی طرح، تو وہ پھر تو یہی کچھ ہوگا. شیخ رشید کی سیاست کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ شیخ رشید کالج لائف کی سے مجھ سے جونیئر تھا، بہت جونیئر تھا، پالیٹکس میں بھی مجھ سے جونیئر تھا. اس نے، میں یہی کرتا ہوں کہ آج کل وہ الیکشن بھی ہار گیا، باہر گیا ہوا ہے، وکٹمائز ہوا ہے. اس کی سیاست بھی جو تھی وہ ڈیول تھی، دونوں سائڈ پہ. دونوں سائڈ. اب دونوں سائڈ والا پالیٹیشین مجھے نہیں اچھا لگتا. آپ شاہ جی کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں آپ کو نئی پارٹی بنے گی؟ نو ڈاؤٹ گنجائش تو ہے، ہمارے ملک میں گنجائش تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 5-10 سال گنجائش اس کی نہیں رہی. عمران خان صاحب نے وہ سارا جو فلنگ دی بلینکس ہے، اسپیس چھوڑی ہی نہیں ہے اس پر. اور کیا شاید خاقان عباسی پارٹی چلا سکتے ہیں؟ شریف آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، لیکن جس انداز سے، اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب عمران خان صاحب نے جس انداز سے وہ آئے ہیں اور جس انداز سے وہ انہوں نے یہ رنگ دے دی ہے پالیٹکس کو، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا نیئر فیوچر میں کوئی بندہ آ جائے گا اور پارٹی پہ لا لے گا. اور جو موجودہ حکومت ہے اس سے کیا توقعات ہے؟ نتھنگ، حکومت ہے ہی نہیں ہے. کون سی حکومت ہے اس وقت کس کی حکومت ہے؟ حکومت تو ہر وقت کی، جو میں کہتا ہوں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. تو باقی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، وہ نہیں ہے، وہ میں کہہ سکتا ہوں. تو شاہ جی اگر اس آرگیومنٹ کو مانا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں جتایا ہے، تو اتنی سیٹیں تھوڑی کیوں دی ہیں؟ سارے جتا دیتے یا بھاری اکثریت سے جتوا دیتے؟ نہیں، وہ ان کا بھی اپنا میکانزم ہے. یہ بھی ایک، اس پہ بالکل ایک ایکسکلوسیو انٹرویو چاہیے آپ کے ساتھ، کریں گے کبھی اللہ خیر کرے تو. یہ ایک میکانزم ہے، یہ بھی ان لوگوں کا جو وہ سیاستدانوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کو مورے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. پارٹیاں خود بناتے ہیں اور پھر حالات واقعات جس طرح چلے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. وہ یہ بھی ایک بائی ڈیزائن ہے یہ بات. تو انہیں میاں شہباز شریف سے بھی ڈر تھا ان کو، اسٹیبلشمنٹ کو؟ نہیں، اس کو کہہ رہے جو آپ خود بیان دے رہے ہیں کہ میں پچھلے 30-35 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، خود سے کیا ڈر ہے ان کو؟ تو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف میں کیا فرق ہے؟ میاں نواز شریف جو ہے، ایک تو نمبر 1 وہ اتنا عرصہ رہا 3 سال پہلے، وہ جینون پاپولر لیڈر تھا پاکستان کا، اور پھر بالخصوص پنجاب کا جو کہ بڑا صوبہ ہے. نمبر 2 وہ وزادار آدمی بھی ہے. نمبر 3 وہ کبھی وہ سٹینڈ بھی لے جاتا ہے. شہباز شریف تو
اسٹینڈ لے گا؟ یہ تو سیکشن افسر کے کی مار ہے. تو شاہ جی انشاءاللہ آپ سے ایک دو سیشن اور آپ کی ہوں گے انشاءاللہ. یادداشتیں جو ہے نا اس میں کریں گے. اس میں کریں گے. آپ نے وہ ٹائم ہمیں دینا ہے. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی. تھینک یو. اللہ خوش رکھے.